الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اے جنت کیا تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، جنت کیا تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں، مگر اے جنت میرے دل کا طواف کر میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ اس آنکھ نے جنت کے انوار کو دیکھا ہے، اس آنکھ نے جنت کے انوار کو دیکھا ہے، جس آنکھ نے آقا کے رخسار کو دیکھا ہے۔ میرا خیال شاید آپ کو سمجھ نہیں آئی، میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، سمجھ آئے تو پھر اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس آنکھ نے جنت کے انوار کو دیکھا ہے، اس آنکھ نے جنت کے انوار کو دیکھا ہے، جس آنکھ نے آقا کے رخسار کو دیکھا ہے۔ اتنا روشن ہے جو سورج، اتنا روشن ہے جو سورج، مجھے لگتا ہے حضور، اتنا روشن ہے جو سورج، مجھے لگتا ہے حضور کہ نور اس نے رخ روشن سے چرایا ہوا ہے۔ اور کیسے ابو بکر و عمر کے ہیں مقدر جاگے، کیسے ابو بکر و عمر کے ہیں مقدر جاگے، میرے آقا نے انہیں ساتھ سلایا ہوا ہے۔ اور ایسا چہرہ کبھی دوزخ میں نہیں جل سکتا، ایسا چہرہ کبھی دوزخ میں نہیں جل سکتا، جس نے سرکار کی سنت کو سجایا ہوا ہے۔ پیاسے رہو گے ساقی کوثر کو چھوڑ کر، پیاسے رہو گے ساقی کوثر کو چھوڑ کر، پی جاؤ چاہے سات سمندر نہ چھوڑ کر۔ کتنا بلند ہو گیا مٹی کا آدمی، کتنا بلند ہو گیا مٹی کا آدمی، رشتہ رسول پاک کے قدموں سے جوڑ کر۔ تمام حضرات ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام
تشریف فرما حضرات علماء کرام، دیگر عزیز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، الحمدللہ ہمارا یہ سالانہ عظیم و شان پروگرام جو کہ ربیع الاول کی مناسبت سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس عنوان سے بانون ہے، میرے اللہ نے چاہا میں نے سیرت کے ایک عظیم پہلو پر آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنی ہے۔ اللہ سے دعا بھی ہے کہ سننے سنانے کے بعد اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں برادر مکرم حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو اس عظیم و شان پروگرام کی کامیابی کے اوپر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ سے دعا بھی ہے کہ اللہ ہمارے ان بھائیوں کی کوششیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ماشاءاللہ آپ حضرات بڑے پیار سے، بڑے شوق سے تشریف فرما ہے۔ میں بلا تاخیر و تمہید اپنے عنوان پہ آغاز کلام کرنے جا رہا ہوں۔ کوشش ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بھی بیان کیا جائے اور آپ کی سیرت کے حوالے سے کوئی نہ کوئی پیغام بھی سامعین کو دیا جائے۔ میں انشاءاللہ دونوں باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جس عنوان پہ گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ عنوان ہے نسبت پیغمبر، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ آج میری دوسری حاضری ہے اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ دونوں طرف شوق ذوق برابر ہو تو گفتگو کا مزہ آتا ہے، اور مجھے بڑی امید ہے آج مجھے کہنا نہیں پڑے گا، آپ کے چہروں کی مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ آپ حضور کا مقام سننا چاہتے ہیں۔ ماشاءاللہ بس بچے خاموش رہیں گے، بچوں کی مہربانی، بس یہ ان کا جلسہ کافی ہو گیا۔ اب میرے اللہ نے چاہا میں گفتگو شروع کروں گا، مجھے کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، آپ اپنے ذوق کا اظہار خود کریں گے۔ کیوں؟ ہمارا نظریہ ہے دیوبند والوں کا، جب نبی کا شان بیان ہوتا ہے مومن کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ بلا تاخیر آغاز کلام کرنا چاہتا ہوں۔ مختصر سی تمہید، اللہ نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں۔ آسمان اللہ کی نعمت ہے، زمین اللہ کی نعمت ہے، دن اللہ کی نعمت ہے، رات اللہ کی نعمت ہے، چاند، سورج، ستارے، ہوا، خلا، فضا، دریا، سمندر، پہاڑ، پھل اور پھول اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو زندگی دی، یہ نعمت ہے۔ اللہ نے صحت دی، یہ نعمت ہے۔ اللہ نے دیکھنے کو آنکھیں دی، بولنے کو زبان دی، سننے کو کان دیے، کام کاج کے لیے ہاتھ اور پاؤں دیے۔ یہ تمام اللہ کی نعمتیں ہیں۔ خود خالق کائنات اعلان فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے میرے بندے اگر تو میری دی ہوئی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تیرے بس میں نہیں ہے۔ میں نے تجھے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، لیکن بھائیوں یاد رکھیے گا ان تمام نعمتوں میں تین نعمتیں بنیادی ہیں، تین نعمتیں بڑی ہیں۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب وہ تین نعمتیں کون سی ہیں؟ ذرا توجہ سے سنیے گا۔ پہلی نعمت، اللہ نے ہم سب کو انسان بنایا ہے، کہہ دو الحمدللہ۔ میرے بھائیوں تھوڑی دیر کے لیے ہم سوچیں، اللہ ہمیں انسان نہ بناتے، اللہ ہمیں حیوان بنا دیتے، اللہ ہمیں جانور بنا دیتے، اللہ گھوڑا اور گدھا بنا دیتے، ہم اللہ کا کیا بگاڑ سکتے تھے؟ یہ میرے اللہ کی کتنی بڑی نعمت اور کرم ہے۔ اللہ نے ہم سب کو انسان بنایا، انسان بنا کے اللہ کسی ہندو کے گھر میں پیدا کر دیتے،
اللہ کسی سکھ کے گھر میں پیدا کر دیتے، کسی چاند کی پوجا کرنے والے، آگ کی پوجا کرنے والے کے گھر میں پیدا کر دیتے، سورج کی پوجا کرنے والے کے گھر میں پیدا کر دیتے، ہم اللہ کا کیا بگاڑ سکتے تھے؟ میرے اللہ نے دوسری نعمت یہ دی ہے، دوسرا کرم یہ کیا ہے، اللہ نے انسان بھی بنایا ہے، صاحب ایمان بھی بنایا ہے۔ میرے بھائیو توجہ رکھنا، اس کے بعد اللہ نے جو نعمت دی ہے، اگر میں یوں کہوں تو مبالغہ نہ ہوگا، ساری کائنات کی نعمتیں جمع کر لی جائیں، اس نعمت کا مقابلہ تو دور کی بات ہے، ساری کائنات کی نعمتیں جمع ہو کے اس نعمت کے مقابلے میں بھی نہیں آ سکتی۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب وہ نعمت کون سی ہے؟ یہ ساری کائنات کی نعمتیں مل کر بھی اس نعمت کے مقابلے میں نہیں آ سکتی۔ تو میں نے کہا سنو بھائیو، اگر آپ کا بھی نظریہ یہ ہو تو پھر کوئی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے۔ نمبر ایک، اللہ نے انسان بنایا، نمبر دو، صاحب ایمان بنایا، سب سے بڑا کرم یہ کیا ہے، کالی کملی والے کا غلام بنا دیا ہے۔ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔ خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ جس طرف بھی چشم محمد کے اشارے ہو گئے، جتنے ذرے آئے سب ستارے ہو گئے۔ میرے بھائیو توجہ رکھنا، نسبت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب کی نسبت سے اللہ نے مجھے اور آپ کو کیا کچھ عطا کیا، یہ بتانے سے پہلے میں اپنے نبی کا تعارف کروانے چلا ہوں۔ جس کے ساتھ انسان نسبت جوڑتا ہے، پہلے اس کا مقام اور مرتبہ انسان کے ذہن میں آئے، پھر انسان نسبت جوڑتا ہے۔ میرے محبوب کی نسبت سے اللہ نے مجھے اور آپ کو کیا کچھ عطا کیا، یہ بتانے سے پہلے آئیے میں اپنے نبی کا تعارف کرواؤں۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو جس نبی کی نسبت عطا کی ہے، اس نبی کو اللہ نے جو بلندیاں عطا کی ہیں، جو عظمتیں عطا کی ہیں، جو رفعتیں عطا کی ہیں، جو شانیں عطا کی ہیں، آنا ذرا میں ان پہ ایک نظر ڈالوں۔ اس نظریے کے ساتھ حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور دنیا والوں، میرے نبی کی ایک ایک ادا کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، سننا بھی عبادت ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک میرے نبی کی عظمت وہ ہے، ایک میرے نبی کی شان وہ ہے جو فرشوں پہ انسان نے بیان کی ہے، ایک وہ ہے جو عرشوں پہ رحمان نے بیان کی ہے۔ کہتا مولوی صاحب میں نے انسان نے جو میرے نبی کی عظمت بیان کی ہے وہ تو ہم سنتے ہیں، اللہ نے جو بیان کی ہے اگر اسے پڑھنا اور سننا ہو، میں نے کہا قرآن کھول لے۔ کہتا ہے قرآن میں کیا ہے؟ میں نے کہا سن، ایک اللہ کی تعریف ہے، ایک میرے نبی کی تعریف ہے، ایک اللہ کی عظمت ہے، ایک میرے نبی کی عظمت ہے۔ اللہ کی تعریف کو حمد کہتے ہیں، میرے نبی کی تعریف کو نعت کہتے ہیں، اور ہم دیوبند والے اللہ کی حمد بھی مانتے ہیں، نبی کی نعت بھی مانتے ہیں۔ میں نے قرآن کریم کھولا، میرے بھائیو توجہ رکھنا، اللہ نے مجھے اور آپ کو جس نبی کی نسبت عطا کی ہے میں اس نبی کا تعارف کروانے چلا ہوں۔ میں نے قرآن کریم کھولا، قرآن کے ہر صفحے پہ حمد بھی ملے گی، نعت بھی ملے گی۔ اگر تو الحمدللہ رب العالمین کہے گا تو حمد ہے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کہو گے تو نعت ہے، ربکم الذی خلقکم کہو گے تو حمد ہے، حریص علیکم کہو گے تو نعت ہے، رؤوف الرحیم کہو، غفور الرحیم کہو گے تو حمد ہے، رؤوف الرحیم کہو گے تو نعت ہے، بإذن ربہم کہو گے تو حمد بن جائے گی، لا تحزن ان اللہ معنا کہو گے تو نبی کی نعت بن جائے گی، وہو رب العرش العظیم کہو گے تو حمد ہے، وإنک لعلی خلق عظیم کہو گے تو نعت ہے، رب عظیم کہو گے تو حمد ہے، رسول
رسول کریم کہو گے تو نعت ہے، اللہ اکبر کہو گے تو حمد ہے، اللہ کا محبوب کہو گے تو نعت ہے، قادر مطلق کہو گے تو حمد ہے، نبیوں کا امام کہو گے تو نعت ہے، قل اعوذ برب الفلق کہو گے تو حمد ہے۔ توجہ رکھنا، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم کہو گے تو نبی کی نعت ہے، نعم المولا کہو گے حمد ہے، والضحیٰ کہو گے نعت ہے، سبحان ربی الاعلیٰ کہو گے تو حمد ہے، واللیل اذا سجا کہو گے تو نعت ہے، تبارک الذی بیدہ الملک کہو گے تو حمد ہے، انا اعطیناک الکوثر کہو گے تو نبی کی نعت بن جائے گی۔ میرے بھائیوں توجہ رکھنا، میں نے کہا قرآن کے ایک ایک صفحے پہ اللہ کی حمد بھی ہے، میرے محبوب کی نعت بھی ہے۔ قرآن کھولو گے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان کہو گے تو حمد ہے، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، یاسین طٰہٰ کہو گے تو نبی کی نعت ہے، قل اللہم مالک الملک کہو گے حمد ہے، محمد الرسول اللہ کہو گے تو نعت ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہو گے حمد ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہو گے تو نبی کی نعت ہے، ونحن اقرب الیہ من حبل الورید کہو گے یہ حمد ہے، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی کہو گے یہ نبی کی نعت ہے، عرش کا حکمران کہو گے حمد ہے، عرش کا مہمان کہو گے یہ نعت ہے، سمیع بصیر کہو گے تو حمد ہے، سراج منیر کہو گے نعت ہے، مالک یوم الدین کہو گے یہ حمد ہے، صادق اور امین کہو گے تو نعت ہے، لا الہ الا اللہ کہو گے یہ حمد ہے، محمد الرسول اللہ کہو گے یہ نعت ہے۔ میں نے کہا ساری حمد کا خلاصہ سنو، قل هو اللہ احد کہو گے یہ حمد ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین کہو گے تو نبی کی نعت بن جائے گی۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے، حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے دنیا وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ اگلے سبحان اللہ کہنے نے پچھلے سنتے پہلے ماشاءاللہ سارے کہتے ہیں سبحان اللہ، ایسے حیرت سے دیکھتے ہیں پتہ نہیں مولوی صاحب کیا کر رہے ہیں۔ میں نے کہا میں نبی کی سیرت سنا رہا ہوں، مسکرا کے کہہ دو نا سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں توجہ رکھنا، توجہ رکھنا، اللہ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے۔ میرے نبی کی عظمت اور شان کیا ہے میں نے بتانا ہے کہ نبی کی نسبت سے اللہ نے مجھے اور آپ کو کیا کچھ عطا کیا، لیکن آئیے میں آپ کو بیدار کرنے کے لیے اپنے نبی کا تھوڑا سا تعارف کرواتا جاؤں گا۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو کس نبی کی نسبت عطا کی ہے؟ اگر آپ اس طالب علم سے پوچھیں گے میں تو اپنے نبی کا تعارف یوں کروایا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو جس نبی کی نسبت دی ہے ان کی شان یہ ہے کہ جو سرور کائنات ہیں، جو شان کائنات ہیں، جان کائنات ہیں، نور کائنات ہیں، عزت کائنات ہیں، عظمت کائنات ہیں، فرحت کائنات ہیں، برکت کائنات ہیں، راحت کائنات ہیں، رحمت کائنات ہیں، جو رونق کائنات ہیں، جو مقصد کائنات ہیں، جو مقصود کائنات ہیں، نانا جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ کہتا ہے مولوی صاحب وجہ تخلیق کائنات، میں نے کہا اٹھا مستدرک کے حاکم روایت موجود ہے، حضرت آدم علیہ السلام اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ میری دعا کو قبول کیجئے، میں وسیلہ دیتا ہوں، واسطہ دیتا ہوں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ فرماتے آدم دعا تو قبول ہو گئی لیکن یہ بتا میرے محبوب کو جانتا کیسے ہے؟ اللہ آپ نے میرے جسم میں روح کو ڈالا، میں نے آنکھ کھولی ہے تو آپ کے عرش پہ میری نظر پڑی نا، لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں اسی وقت سمجھ گیا یہ جو اللہ کے نام کے ساتھ دوسرا نام ہے یہ کسی عام ہستی کا نہیں، اللہ کے پیارے اور محبوب بندے کا ہے۔ اس لیے
لیے میں نے ان کا واسطہ دیا. اللہ فرماتے آدم سن لے، لولا محمد لما خلقتک، اگر میں نے محمد کو پیدا نہ کرنا ہوتا میں کائنات کو پیدا ہی نہ کرتا. آپ پتہ نہیں کب بیدار ہوں گے، لیکن مجھے کہنے دے جو بند والوں کا نظریہ ہے آسمان کو بلندیاں ملی میرے محبوب کے صدقے سے، زمین کو وسعتیں ملی میرے محبوب کے صدقے سے، دن کو اجالا ملا میرے محبوب کے صدقے سے، رات کو اندھیرا ملا میرے محبوب کے صدقے سے، چاند کو چاندنی ملی، سورج کو کرنیں ملی، ستاروں کو جگمگاہٹ ملی میرے محبوب کے صدقے سے، پرندے کو اڑان ملی میرے محبوب کے صدقے سے، پانی کو روانی ملی میرے محبوب کے صدقے سے، پھلوں کو مٹھاس ملی میرے محبوب کے صدقے سے، پھولوں کو خوشبو ملی میرے محبوب کے صدقے سے، علم والوں کو علم ملا، علم والوں کو علم ملا، اخلاق والوں کو اخلاق ملا، کردار والوں کو کردار ملا، سچوں کو صداقت ملی، عادلوں کو عدالت ملی، سخیوں کو سخاوت ملی، بہادروں کو شجاعت ملی، حسینوں جمیلوں کو حسن و جمال ملا. نانا آدم تا عیسیٰ سب نبیوں کو نبوت ملی ہے تو مصطفیٰ کے صدقے سے ملی ہے. اگر میرے محبوب نے نہ آنا ہوتا اللہ کائنات میں کسی چیز کو پیدا نہ کرتے. میرے بھائیو جب تک آپ بیدار ہوں گے اس وقت تک وقت پورا ہو جائے گا. چلو میں اسی ذوق کے ساتھ گزارا کرتا ہوں. میری اب تک کی بات کا خلاصہ اور نچوڑ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند نے یوں نقل کیا. حضرت فرماتے ہیں سب سے پہلے مشیت کے انوار سے اللہ نے ہمیں جس نبی کی نسبت عطا کی ہے. سنو میرے بھائیو اس نبی کی عظمت اور شان کیا ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے میں تو طالب علم ہوں، میں تو یوں ان کا تعارف کروایا کرتا ہوں جو نبیوں کے تاجدار ہیں، رسولوں کے سردار ہیں، سراپا محبت و پیار ہیں. اللہ کی قسم وہ رب کے بھی دلدار ہیں. سنتے سنتے کہتے ہو سبحان اللہ. آپ بولتے ہوئے شرماتے پتہ نہیں کیوں، جب میں کہتا ہوں پھر بولتے ہو. میں نے کہا حضور کی سیرت سن کے خود بولو نا سبحان اللہ. میرے بھائیوں توجہ کیجئے گا. میں نے کہا اگر تو مجھ سے پوچھے گا اس نبی کی عظمت اور شان کیا ہے، میں نے کہا میں تو ان کی عظمت یوں بیان کرتا ہوں کہ جو محبوب ہیں جبریل کے، میکائیل کے، اسرافیل کے، اسرائیل کے، ابو بکر عمر عثمان و علی طلحہ زبیر عبد الرحمن بن عوف کے، 1.25 انبیاء صحابہ کے. میں نے کہا ہاں جو محبوب ہیں 1.25 انبیاء کے، جو محبوب ہیں صحابہ کے بعد تابعین تبع تابعین کے، مفسرین مجتہدین اولیاء اللہ کے، کتب ابدال غوثوں کے، ہر حافظ ہر قاری ہر عالم ہر مسلمان کے. میں نے کہا نانا جو محبوب ہیں ہر حسین و جمیل کے، یہ تو چھوٹی باتیں ہیں. میں نے کہا جو محبوب ہیں رب جلیل کے، جو محبوب ہے رب جلیل کے. چلو میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں. میرے بھائیوں توجہ رکھنا. اب تک جو بات میں نے عرض کی ہے نا میں سنانے چلا تھا. حضرت نانوتوی نے اس کا خلاصہ اور نچوڑ بیان کیا. حضرت کیا فرماتے ہیں سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا. ہاں ہاں اگر تاریخ کائنات کو اٹھا کر دیکھا جائے کائنات میں ایک وقت ایسا بھی تھا نہ آسمان تھا نہ زمین تھی نہ دن تھا نہ رات تھی نہ چاند تھا نہ چاندنی تھی نہ سورج تھا نہ کرنیں تھی نہ ستارے تھے نہ جگمگاہٹ تھی نہ صبح تھی نہ شام تھی نہ گرمی تھی نہ سردی تھی نہ خزاں تھی نہ بہار تھی نہ جنت تھی نہ جہنم تھی نہ بلبل تھی نہ چہک تھے نہ حسن تھا نہ جمال تھا نہ ضبطہ تھا نہ لچک تھی نہ آدم تھا نہ آدمیت تھی نہ انسان تھا نہ انسانیت تھی نہ حیوان تھا نہ حیوانیت تھی نہ جذبہ تھا نہ احساس تھا نہ آہ تھی نہ فریاد تھی نہ اٹھنا تھا نہ بیٹھنا تھا نہ سونا تھا نہ جاگنا تھا نہ رونا تھا نہ مسکرانا تھا. غرض کائنات میں کچھ نہیں تھا. اللہ نے سب سے پہلے ایک روح کو پیدا کیا. اول ما خلق اللہ بالروح، اس روح کا نام رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تابندہ ستارہ کا چمکا کہ سلسلہ چل نکلا، چراغ سے چراغ جلنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری کائنات مارز وجود میں آ گئی اور سارا جہاں جگمگانے لگا. اسی کو حضرت نانوتوی یوں نقل کرتے ہیں کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا. پھر کسی نقش سے مانگ کر روشنی بس میں کونوں مقام کو سجایا گیا. وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی علم و حکمت بھی
سے وہ غیر محدود ابھی زہرت امنیوں میں اٹھایا گیا. حشر کا غم کس لیے ہو اے قاسم مجھے میرا آقا ہے وہ, میرا مولا ہے وہ, جس کے قدموں میں جنت بسائی گئی, جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا. اس نبی کی نسبت اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا کی ہے. آئیے اس نبی کی نسبت سے اللہ نے ہمیں دیا کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن اللہ کے دربار میں ہاتھ پھیلا دیے, دامن پھیلا دیا. اللہ میری کتاب میں ایک امت کا ذکر ہے. کس کا ذکر ہے؟ امت کا ذکر ہے, جس کی شان یہ ہے کہ اس امت کے 70,000 افراد بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. سبحان اللہ. 70,000 افراد. علماء فرماتے ہیں صرف 70,000 نہیں, یہ جو 70,000 ہے نا, ان میں سے ہر ایک اپنے ساتھ 70,000 کو جنت میں لے کے جائے گا. ہو سکتا ہے میں اور آپ بھی ان میں سے ہوں. کہ تو سبحان اللہ. اللہ اکبر. اگر 70 کو 70 سے ضرب دیں تو 1 ارب 40 کروڑ بنتے ہیں. اللہ کے نبی اتنی بڑی آپ کی امت, 1 ارب 40 کروڑ چلے بھی گئے تو باقیوں کا کیا بنے گا؟ میرے محبوب فرماتے ہیں میں اپنے رب سے برابر مانتا رہا, یہاں تک کہ میرے رب نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ قیامت والے دن میں جہنم سے 3 لبیں آپ کی امت کی بھر کے جنت میں داخل کر دوں گا. میرے بھائیوں توجہ رکھنا, حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی بات کا تذکرہ اپنی دعا میں کرتے ہیں. اللہ وہ جو 70,000 والی امت ہے وہ امت مجھے عطا کر دیجئے. اللہ فرماتے نام کلیم اللہ, وہ امت تجھے عطا نہیں کرنی, وہ امت محمد مصطفیٰ کو عطا کرنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیوں توجہ کیجئے گا, اس نبی کی نسبت سے اللہ نے مجھے اور آپ کو کیا کچھ عطا کیا ہے. توجہ رکھنا, علماء نے واقعہ نقل کیا. اللہ اکبر. میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یوں مصلی پہ تشریف فرما ہے. جبرائیل امین آ گئے. امتیوں پوری توجہ رکھنا, جو درد پہنچانا چاہتا ہوں, جو پیغام پہنچانا چاہتا ہوں, اللہ کرے جو احساس میں بیدار کرنا چاہتا ہوں وہ احساس بیدار ہو جائے. اللہ اکبر. جبرائیل امین آئے. میرے محبوب نے جبریل کو دیکھا. جبریل بڑے پریشان محسوس ہو رہے ہیں. جبریل کیا بات ہے, کبھی قرآن پڑھتے ہوئے آتا ہے, کبھی مسکراتا ہوا آتا ہے, آج مجھے کیا ہوا, آج پریشان کیوں ہے؟ اللہ کے نبی میں جہنم دیکھ کر آیا ہوں. جبریل جہنم میں کیا دیکھا؟ اللہ کے نبی جہنم کے 7 درجے ہیں, 7 طبقے ہیں. جبریل ان میں کون ہوگا؟ اللہ کے نبی سب سے نیچے منافقین ہوں گے, مشرکین ہوں گے, آگ کی پوجا کرنے والے, سورج کی پوجا کرنے والے, پھر یہودی, پھر عیسائی ہوں گے. جب پہلے درجے کی باری آئی نا, امتیوں سننا, نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے. اللہ نے مجھے اور آپ کو جس نبی کی نسبت عطا کی ہے, آج میں اور آپ اس نسبت کا ذرا بھی خیال نہیں رکھتے, ذرا بھی احساس نہیں کرتے, اور اللہ نے ہمیں کہاں تک پہنچا دیا. آؤ آج میں اور آپ اس نسبت کا احساس کرنا شروع کر دیں. الحمدللہ اگر میں اور آپ اس نسبت کا انشاءاللہ احترام کریں گے تو پھر شاید کیا کہتا ہے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں. خیر توجہ رکھنا, اللہ کے نبی نے فرمایا جبریل طبقے تو 7 ہیں, درجے تو 7 ہیں, بتائے تو نے 6 ہیں. پہلے طبقے میں کون ہوگا, پہلے درجے میں کون ہوگا؟ اللہ اکبر. جبرائیل امین خاموش ہے. اللہ کے نبی نام پوچھئے, آپ سے برداشت نہیں ہوگا. جبریل بتا تو صحیح پہلے درجے میں کون ہوگا؟ اللہ کے نبی آپ کی امت کے گنہگار ہوں گے. میرے بھائیوں چاہیے تو یہ تھا نا, حضور فرماتے جو میری نہیں مانے گا جائے پہاڑ میں. میرے رب نے جب اعلان کر دیا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, جب میرے رب نے اعلان کر دیا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, جب میں اعلان کر کے آیا ہوں من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. میرے محبوب کو چاہیے تھا نا, حضور فرماتے جو جاتا ہے میری نافرمانی کر کے جہنم میں وہ جائے, لیکن اسے محبت نہیں کہتے,
اللہ اکبر، اسے رحمت نہیں کہتے۔ میں قربان جاؤں، میرے محبوب نے سنانا کہ میری امت کے کچھ لوگ جو ہیں وہ جہنم میں ہوں گے۔ میرے محبوب اٹھے ہیں، اپنا حجرہ میں تشریف لے گئے، میرے محبوب نے دروازہ بند کر دیا اور امت کے لیے رونا شروع کر دیا۔ امت اتنی پکی ہے کہ سبحان اللہ بھی نہیں کہتی ہے، کیا پتہ نہیں آپ بھول جاتے ہیں، ہمارے علاقے میں تو لوگ نہیں بھولتے، ہم بیان شروع کریں انہیں یاد کرواتے ہیں، آخر تک یاد رکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں توجہ رکھنا، توجہ رکھنا، میرے محبوب نے رونا شروع کیا۔ علماء فرماتے 3 دن گزر گئے، میرے محبوب نے کھایا بھی کچھ نہیں، میرے محبوب نے پیا بھی کچھ نہیں، دعا ہے، رونا ہے، کسی سے کلام بھی نہیں کیا۔ صحابہ کے کلیجے پھٹنے کو آ گئے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ 3 دن ہو گئے، کملی والے نے کھایا بھی کچھ نہیں، کملی والے نے پیا بھی کچھ نہیں۔ سیدنا صدیق اکبر کو بھیجا، ابو بکر جائیے نا۔ سیدنا صدیق اکبر دروازے پہ گئے، دروازے پہ دستک دی ہے، کوئی جواب نہیں۔ جناب فاروق اعظم کو بھیجا رضی اللہ عنہما، کوئی جواب نہیں۔ حضرت علی کو بھیجا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی گئے نا، اللہ اکبر، راستے سے واپس ہو گئے۔ ابو بکر و عمر کے جانے سے بات نہیں بنی تو علی کے جانے سے بات کہاں بنے گی؟ گھر تشریف لے گئے۔ میرے پیارے محبوب کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، فاطمہ آج 3 دن ہو گئے، آپ کے والد گرامی نے کھایا بھی کچھ نہیں، پیا بھی کچھ نہیں، مسلسل رونا اور دعا کرنا ہے، جا کے پتہ تو کیجیے آخر وجہ کیا ہے، بات کیا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئی، دروازے پہ دستک دی ہے، ابو بیٹی فاطمہ حاضر ہے۔ میرے محبوب نے دروازہ کھولا، ابو کیا بات ہے، آج 3 دن ہو گئے، آپ نے کھایا بھی کچھ نہیں، آپ نے پیا بھی کچھ نہیں۔ ایمان والو، مجھے بھی سوچنا چاہیے، آپ کو بھی سوچنا چاہیے، محبت کہتے کسے ہے؟ ابو آج 3 دن ہو گئے، آپ نے کھایا بھی کچھ نہیں، آپ نے پیا بھی کچھ نہیں، مسلسل رونا اور دعا کرنا ہے۔ میرے محبوب نے بتایا، بیٹی جب سے مجھے جبریل نے بتایا ہے کہ میری امت کے کچھ لوگ جو ہیں وہ جہنم میں ہوں گے، میں ان کی رہائی کی دعا مانگ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر میرے محبوب نے پھر سر سجدے میں رکھا، تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھایا تو مسکراتے ہوئے حضرت فاطمہ نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو جان ابھی رونا ابھی مسکرانا ایک جملہ میں اور آپ کہتے ہیں، لیکن اگر میں اور آپ خود فیصلہ کریں ہمیں اندازہ ہوگا ہم اس جملے میں کتنے سچے اور کتنے جھوٹے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جینا بھی حضور کے لیے، مرنا بھی حضور کے لیے، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک ہم نبی کی کتنی سنتوں پہ عمل کرتے ہیں، کتنی سنتوں کو ذبح کرتے ہیں۔ فیصلہ ہر بندہ کر لے گا، لیکن قربان جاؤ میرے محبوب نے جو جواب دیا نا، میں اپنے الفاظ میں سنانا چاہتا ہوں۔ میرے محبوب نے کہا ہوگا، فاطمہ رونا بھی امت کے لیے ہے، مسکرانا بھی امت کے لیے ہے، رونا بھی امت کے لیے ہے، مسکرانا بھی امت کے لیے ہے۔ ابو جان کیا مطلب؟ ابھی آپ رو رہے تھے، ابھی آپ مسکرا رہے ہیں، کہا جبریل آئے تھے، قرآن لائے تھے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ میرے محبوب آپ پریشان نہ ہوئے، ان قریب قیامت میں ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے آپ راضی ہو جائیں گے۔ ابو اس سے امت کا کیا واسطہ، اس سے امت کا کیا تعلق ہے؟ کہا بیٹی میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میری امت کا آخری گنہگار بھی جنت میں داخل نہیں ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں احادیث مبارکہ پڑھ کے دیکھیے، میرے محبوب بار بار شفاعت کریں گے، بار بار سفارش کریں گے۔ میرے بھائیوں توجہ رکھنا، میں ایک منظر اور دے کے پھر اپنے عنوان کو آگے بڑھا کر اختتام کی طرف لانا چاہتا ہوں۔ میرے محبوب کی نسبت کیا چیز ہے؟ اللہ نے مجھے اور آپ کو محبوب کی نسبت سے کیا کچھ عطا کیا ہے؟ ذرا دنیا میں دیکھیے نا، آپ قرآن کی تفاسیر اٹھا کے دیکھیے، ذخیرہ احادیث کو اٹھا کے دیکھیے، آپ تاریخ کو اٹھا کے دیکھیے، پہلی جتنی بھی امتیں ہیں جن پہ اللہ کے عذاب کا کوڑا برسا، ان میں ایک ایک گناہ پایا جاتا تھا، اس ایک ایک گناہ کی وجہ سے اللہ نے ان پہ عذاب کو مسلط کر دیا، ان کی شکلوں کو بدل دیا۔ ان کے ہاں کیا تھا؟ رات کو بندہ گناہ کرتا، صبح اس کی پیشانی پہ لکھ دیا جاتا، اس کے
کے گھر کے باہر لکھ دیا جاتا۔ تو میرے بھائیوں، علماء فرماتے ہیں جن امتوں پہ ایک ایک گناہ کی وجہ سے عذاب آیا، وہ سارے گناہ جو ہیں اس امت کے اندر پائے جاتے ہیں۔ ہم پہ اجتماعی عذاب کا کوڑا بھی نہیں برستا، ہم سے آسمانوں سے پتھر بھی نہیں برستے۔ اللہ اکبر، ہماری شکلیں بھی تبدیل نہیں ہوتی، ہمارے ماتھے پہ بھی نہیں لکھا جاتا، ہمارے گھروں کے باہر بھی نہیں لکھا جاتا۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، میں مولوی صاحب، میں خطیب صاحب، یہ حضرت صاحب، یہ عالم صاحب، آپ میں سے کوئی چودھری صاحب، کوئی ملک صاحب، کوئی صاحب، لیکن میرے اور آپ کے گناہوں پہ پردہ ہے، یہ ساری عزتیں ہیں۔ اگر میرے اور آپ کے گناہ جو ہیں وہ ہماری پیشانی پہ آ جائے، اللہ کی قسم لوگ تھو تھو کرے، کوئی ہمارے قریب نہ جائے، لیکن میں قربان جاؤں، یہ سب احساس کیوں ہیں؟ ذرا سننا، وہ امتیں ایک ایک گناہ کرے، عذاب کا کوڑا برس جائے، یہ امت وہ سارے گناہ کرے لیکن عذاب نہیں آتا، بلکہ آواز آتی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے امت محمدیہ کے فرد، اگر تم سے گناہ ہو گیا تو میری رحمت سے نا امید نہ ہو، آجا میرے در پہ آجا، 70 سال کے گناہ لے کے آجا، ایک آنسو بہا کے معافی مانگنا تیرا کام ہے، تیرے گناہوں کے رحمت کا قلم پھیر دینا عرش والے خدا کا کام ہے۔ اللہ وہ ایک گناہ کرے، عذاب کا کوڑا برسے، یہاں وہ سارے گناہ پائے جاتے ہیں، پھر بھی عذاب نہیں آتا، رحمت کی سزائیں آتی ہیں۔ اللہ ہم بڑے مقام والے ہیں، ہم بڑی عزت والے، عظمت والے ہیں، فرمایا نانا یہ تمہارا کمال نہیں بلکہ محمد مصطفیٰ کی نسبت کا کمال ہے۔ سارے کہہ دو صلی اللہ، سارے نہیں پڑھتے، سب پڑھ دو صلی اللہ۔ کیا خیال ہے کس نبی کی نسبت ایسی؟ اور پھر اگلی بات سنو، ہم قبر میں چلے جائیں گے، وہاں بھی نبی کی نسبت ہمارا ساتھ ہے۔ پہلی امتوں کا کوئی فرد اگر فوت ہوتا، نیک ہے تو جنتی، برا ہے تو جہنمی، اب کوئی تبدیلی نہیں، لیکن اس امت کا فرد فوت ہوا، قبر میں اترا، نیک ہے تو جنتی، جنت کا باغ ہے قبر، اور اگر اس کے اعمال ٹھیک نہیں، جہنم کا گڑھا، لیکن پیچھے نیک اولاد چھوڑی ہے، رشتہ دار چھوڑے ہیں، شاگرد چھوڑے ہیں، انہوں نے اصحار ثواب کیا، پہلی تو میں نہیں تھا، لیکن یہ میرے محبوب کی نسبت کا کمال ہے، وہ اصحار ثواب نامہ اعمال میں داخل ہوتا رہتا ہے، گناہ جاتا کوئی نہیں، نیکیاں جا رہی ہیں، ایک دن ایسا آتا ہے گناہ تھوڑے ہو جاتے ہیں، نیکیاں زیادہ ہو جاتی ہیں، مرنے والے کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا جاتا ہے۔ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، میرے بھائیوں توجہ رکھنا، میرے نبی کی نسبت سے اللہ نے ہمیں کیا کیا اعزاز عطا کیے، اگر میں اسی پہ بات کرتا جاؤں تو وقت پورا ہو جائے گا۔ آئیے عنوان کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں۔ کیا خیال ہے اللہ نے ہمیں یہ جو نسبت عطا کی ہے، اس نسبت کا احترام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ اس نسبت کا حیا کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ آؤ میرے بھائی، جو لوگ اس نسبت کا حیا کرتے ہیں، جو لوگ اس نسبت کا احترام کرتے ہیں، وہ لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ میں حضرات صحابہ اسلام سے شروع کروں، اپنے اکابرین تک آؤں، پھر تو مجھے گھنٹوں چاہیے نا، بس میں اپنی بات کا آغاز اپنے اکابرین سے کرنے جا رہا ہوں کہ انہوں نے میرے محبوب کی نسبت کا حیا کیسے کیا، میرے محبوب کی نسبت کا احترام کیسے کیا۔ خدا را اب ذرا تھوڑی سی توجہ اور بیداری بھی چاہیے۔ میں نے کہا ایک قافلہ ہے مکہ مکرمہ حج سے فارغ ہو کے یہ مدینہ منورہ کی طرف نکلا ہے، قربان جاؤ، چلتے چلتے مقام وہ آیا، جگہ وہ آئی جہاں سے میرے نبی کی مسجد کے مینار نظر آتے ہیں، لیکن رات کے اندھیرے پڑنے لگے۔ اللہ اکبر، آپس میں مشورہ ہونے لگا، رات بڑھ رہی ہے، رات ہو رہی ہے، یہاں پہ رات گزارتے ہیں، صبح مدینہ چلے جائیں گے۔ لیکن اس قافلے میں ایک دیوانہ بڑا عجیب تھا، وہ تڑپ گیا، اس نے کہا اب برداشت نہیں ہوتا، نبی کی مسجد کے مینار نظر آئے اور میں رات یہاں پہ گزاروں، یہ نہیں ہو سکتا، اب رات گزاریں گے تو نبی کے قدموں میں گزاریں گے۔ جو مدینے راتیں گزارنے چاہتے ہیں وہ کہہ دو نا سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سارا قافلہ اس دیوانے کے سامنے مجبور ہو گیا، بے بس ہو گیا، ابھی چلتے ہیں۔ جب چلنے لگے نا، اللہ اکبر، اس دیوانے نے اپنا جوتا اتار لیا۔ کیا اتار لیا؟ لوگوں نے کہا اب کیا ہوا؟
کہا تمہیں نہیں پتا اس سرزمین کو نبی کا مدینہ کہتے ہیں. اب مدینے، اب نہیں میں کہوں گا آپ سبحان اللہ کہیں، جسے مدینے سے پیار ہوگا وہ خود کہے گا. تمہیں نہیں پتا یہ مدینہ ہے. مدینہ کیا ہے؟ میں نے کہا مدینہ نور ہی نور ہے، مدینہ سرور ہی سرور ہے، مدینہ قرار ہی قرار ہے، مدینہ بہار ہی بہار ہے، مدینہ انوار ہی انوار ہے. اللہ کی قسم مدینہ سارے کا سارا پیار ہی پیار ہے. مدینہ کیا ہے؟ رحمت ہے مدینے میں، برکت ہے مدینے میں، شان ہے مدینے میں، جان ہے مدینے میں، رحمت ہے مدینے میں، برکت ہے مدینے میں، نانا ہے شان مدینے میں، ہے ایمان مدینے میں، ہے سلطان مدینے میں، ہے فیضان مدینے میں، ہے مقصود کائنات ذات مدینے میں، نانا ہے وجہ تخلیق کائنات ذات بھی مدینے میں. اس لیے تو شاعر کہتا ہے میرے آقا کے مدینے کی ہر چیز مثالی ہے، میرے آقا کے مدینے کی ہر چیز مثالی ہے، ذرے بھی نرالے ہیں مٹی بھی نرالی ہے. اب میں نے نہیں کہنا آپ سبحان اللہ کہے، اب مدینے والے خود بولیں گے انشاءاللہ. میرے بھائیوں توجہ رکھنا، ہمیں تو مدینے سے پیار ہے. کیوں؟ میں نے کہا پیار ان کو نہ ہوگا نعوذ باللہ جو میرے محبوب کو روضہ میں زندہ نہیں مانتے. ہم تو اپنے محبوب کو روضہ اقدس میں زندہ مانتے ہیں. یہاں سے درود پڑھو فرشتے پہنچا دیتے ہیں، وہاں جا کر پڑھے. ہاں اللہ کے نبی سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں. ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، وہ جنت کیا جس میں اللہ کے نبی نہ ہو؟ وہ تو جنت بھی ادھوری ہے. لیکن مدینہ ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. توجہ کرنا، ہم مدینے کے دیوانے، میرے اکابر مدینے کے دیوانے. اس لیے ہم تو مدینے کی بات کرتے ہیں. کسی کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے وہ سبحان اللہ کہے گا، جس کا نہیں ہوتا کوئی زبردستی نہیں ہے. میرے آقا کے مدینے کی ہر چیز مثالی ہے، ذرے بھی نرالے ہیں مٹی بھی نرالی ہے. اگر یقین نہیں آتا، یقین نہیں آتا، ابھی بھی جو سوچ رہے ہو وہ بولتے نہیں. میں نے کہا سنو مدینہ کیا ہے، چل لاہور چلتے ہیں. حضرت اقدس حضرت امام لاہوری رحمت اللہ علیہ حضرت پہ فارج کا حملہ ہوا. اللہ اکبر. ہمیں کو یہ باتیں بہت لطف دیتی ہیں، ہمیں کو یہ باتیں بہت قرار دیتی ہیں. اکابرین کے تذکرے جو ہیں الحمدللہ. حضرت پہ فارج کا حملہ ہوا، حکیم محمد اجمل رحمت اللہ علیہ نے حضرت کا علاج کیا، باقی اثر تو چلا گیا. لیکن جاتے جاتے فارج جو ہے آپ کی نظر کو کمزور کر گیا، بینائی کو کمزور کر گیا، چشمہ لگ گیا. کچھ عرصے کے بعد حضرت لاہوری نے چشمہ اتار دیا. جب چشمہ اتارا لوگ پوچھنے لگے حضرت آپ کی تو بینائی کمزور ہے، آپ نے چشمہ کیوں اتارا؟ حضرت فرماتے ہیں اب ضرورت نہیں، میری نظر ٹھیک ہے. حضرت کیسے ٹھیک ہو گئی؟ فرمایا مدینے گیا تھا. حضرت مدینے گئے تو پھر کیا ہوا؟ کہا مدینہ میں ایک آغا کسے کہتے ہیں؟ وہ میرے محبوب کے روضہ مبارک کے اندر کی جو لوگ صفائی کرتے ہیں. ہر کوئی اندر کی صفائی نہیں کرتا، نہ جا سکتا ہے. کہ حضرت بلال کے خاندان کے خاص لوگ ہیں جو میرے نبی کے روضہ مبارک کے اندر کی صفائی کرتے ہیں، انہیں آغا کہا جاتا ہے. کہا ایک آغا جو تھے وہ میرے بھائی بنے ہوئے، دوست بنے ہوئے، یار بنے ہوئے. میں مدینہ گیا، انہوں نے مجھے کہا لاہوری تجھے ایک تحفہ دینا ہے. کیا تحفہ دینا ہے؟ ایک دن میں حضور کے روضے کے اندر گیا، وہ جو اندر ہرے رنگ کی چادر ہے میں نے اسے جھاڑا، اس سے تھوڑی سی مٹی نکلی، میں نے محفوظ کر لی. میں نے کہا میرا یار آئے گا، میرا بھائی آئے گا، یہ اسے تحفے میں دوں گا. اللہ اکبر. حضرت لاہوری نے اس مٹی کو لیا، کہا یار تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے کمال تحفہ دیا، لیکن اس کا تو ادب بڑا ہے، اس کا تو احترام بڑا ہے، اسے میں رکھوں کہاں پہ، اس کی حفاظت کیسے کروں؟ میں سوچتا رہا. بالآخر میرے دل نے فیصلہ کیا لاہوری کیوں کر وہ جو تیری سرما دانی ہے جہاں سے روزانہ اپنی آنکھوں میں سرما ڈالتا ہے، اس مٹی کو اس میں ڈال لے تاکہ یہ مٹی سرمے کے ساتھ تیری آنکھوں میں چلی جائے اور اس کے ادب کا احترام کا حق ادا ہو جائے. حضرت لاہوری فرماتے ہیں ادھر وہ مٹی
ہوئی میری آنکھوں میں جانا شروع ہوئی. حدیث پاک ہے میرے محبوب نے فرمایا اللہ نے مدینے کی خاک میں بھی شفا کو رکھا ہے. کہا ادھر وہ مٹی میری آنکھوں میں جانا شروع ہوئی, ادھر اللہ نے میری نظر کو ٹھیک کر دیا. تبھی تو شاعر کہتا ہے میرے آقا کے مدینے کی ہر چیز مثالی ہے, ذرے بھی نرالے ہیں مٹی بھی نرالی ہے. اب میں نے نہیں کہنا, اب آپ نے خود کہنا, کہہ دو سبحان اللہ. میرے آقا کے مدینے کی اللہ اکبر. اگر آپ کا ذوق کو سبحان اللہ کہو تو میں ایک بات اور سنا دیتا ہوں. ہم 7-8 گھنٹے کا سفر کر کے ابھی ہم آ کے رکے نا, تو ہمارا ڈرائیور گرا ایسے ہوگا جیسے بے ہوش ہوتا ہے. بندہ کیا ہوتا ہے؟ بے ہوش ہوتا ہے. دیکھنے والا کہتے ہیں تو بڑی نیند آئی ہے. میں نے کہا آپ کو کیا پتا سفر بندے کی حالت کیا کر دیتا ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کچھ زور ساڈا لگے کچھ تو آڈا بھی لگے نا. سارے کلے عاشق اسی طرح تسی بھی ہو کے نہیں ہو ماشاءاللہ, اللہ جزائے خیر دے. لیکن ہم فتویٰ نہیں دیتے کہ جڑا ہوڑی سبحان اللہ کہے گا وہ دیر نہ مدینے جائے گا, جڑا اچھی کہے گا وہ جلدی جائے گا. نہ یہ باتیں نہیں. ہوں ایک ہاتھ چک لو, ہوں دوسرا چک لو, ہوں آپ کھڑے ہو جاؤ. ہمارے خطیب تھے مولانا عبید الرحمان تھے, سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ. میں نے کہنے لگے مولوی صاحب ہوں لگتا ہے بھی ٹائم آنے والا ہے. ٹائم پنجابی سمجھتے ہو بھی ہوں ٹائم آنے والا ہے. وہ جی کیڑا ٹائم؟ انہیں کہا جی ہوں ایک ہاتھ چک کے بھی سبحان اللہ ہو گئی, دوسرا ہاتھ چک کے بھی سبحان اللہ ہو گئی, کھڑے ہو کے بھی سبحان اللہ ہو گئی. انہیں کہا جی ہوں نعت خانہ نے ایویں کیا کرنا ہے خطیبہ نے بھی میں گل کرنے لگے ہیں کہ تسی 1 کلومیٹر دوڑ کے آگے سبحان اللہ کہنے ہیں. کثرت واقعی یہ رہ گئی ہے, اللہ آپ کو جزا دے. لیکن صرف اور صرف محبت کا اظہار کرنے کے لیے مدینے کی بات سن کے اگر ایمان تازہ ہو رہا ہے تو ذوق کا مظاہرہ کرو نا, کہہ دو سبحان اللہ. میں نے کہا سنو مدینہ کیا ہے. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ حضرت بیٹھے, ایک آدمی آیا, اس نے کہا حضرت یہ کپڑا لایا ہوں مدینے سے. جب اس نے کہا نا مدینے سے, کیفیات بدل گئی, آنکھیں بہ پڑی, جسم پہ کپ کپی تاری ہو گئی. وہ نبی کے روضے پہ کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھنا یاد آیا. طبیعت بے قرار ہوئی, کبھی سینے سے اس کپڑے کو, کبھی آنکھوں سے, کبھی بو سے. جب طالب علموں نے شاگردوں نے دیکھا کہ بات بڑھ رہی ہے, ایک شاگرد نے ہمت کر کے کہہ دیا استاد جی اتنے بے قرار کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ تھوڑا مدینے میں بنا ہے, یہ بنا انگلینڈ میں, آیا مدینے میں بکا, اس بندے نے خرید کر آپ کو دے دیا اور آپ اسے ہی چوم چوم کے بے قرار ہو رہے ہیں. حضرت کہنے لگے بیٹا تجھے کس نے کہا؟ میں رومال چومتا ہوں. سارے مجمع نے دیکھا, ہر کسی نے دیکھا آپ رومال چومتے ہیں. کہا بیٹا تمہیں غلط فہمی ہے, میں رومال نہیں چومتا, اس پہ لگنے والی مدینے کی ہوا چومتا ہوں. میرے بھائیوں توجہ رکھنا, توجہ. میں نے کہا اللہ کا شکر ہے مدینے والے سے تو محبت ہے ہی ہے. نبی کے ساتھ جس چیز کی نسبت ہو جائے ہم تو اس کا بھی احترام کرتے ہیں, ہم اس کا بھی ادب کرتے ہیں. علماء نے واقعہ لکھا, ہمارے بزرگوں میں سے حضرت مفتی محمد یونس رحمت اللہ علیہ, حضرت کا بڑا عجیب واقعہ ہے. ایمان تازہ ہو جاتا ہے, مدینے کی محبت دل و دماغ میں بیدار ہو جاتی ہے. ذرا سنیے گا, حضرت مفتی صاحب حج پہ گئے, علماء کی جماعت ساتھ ہے. حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں ہم حج سے فارغ ہو کے مدینہ آ گئے. اب کچھ دن مدینہ میں, فرمایا ایک دن میری خدمت پہ ڈیوٹی ہے, میں نے علماء کو کھانا کھلایا, دسترخوان صاف کیا, کچھ ہڈیاں بچی ہیں ان کو گرانے کے لیے جو مخصوص جگہ بنی ہوئی میں وہاں پہ گیا کہ ہڈیوں کو گرا کر آؤ. میں جیسے ہی ہڈیاں گرانے کے لیے اس جگہ پہ گیا, میں نے ہڈیاں گرائی ہیں, ایک معصوم بچہ آیا, اس نے آ کے ان ہڈیوں کو اٹھایا اور چوسنا شروع کر دیا. حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں میرے پاؤں کے تلے سے زمین نکل گئی, میں رو پڑا. کیوں؟ میرے آقا کے مدینے کی ہر چیز مثالی ہے. جو محبت کرنے والے ہیں وہ یوں محبت کرتے ہیں, نبی کے شہر کا بچہ ہو اور ہماری ہڈیاں چوسے, یہ برداشت نہیں ہے. میں نے کہا بیٹا کیوں چوستا ہے؟ چچا بھوکا ہو, گھر سے کھانا نہیں ملتا, کثیر بہن بھائی ہیں, یتیم ہیں, ماں کے پاس اتنے اسباب نہیں ہیں ہمیں کھانا دے سکے, کیسے گزارا کرتے ہو؟ کیوں نبی کی مسجد کا چکر لگاتے ہیں, کہیں سے روٹی کے ٹکڑے, کہیں سے پھلوں کے ٹکڑے اور کہیں سے ہڈیاں مل جاتی ہیں. میں نے دسترخوان بچھایا, اس بچے کو بٹھایا, کھانا
بیٹا وعدہ کر جتنے دن میں مدینہ میں ہوں تجھے بھوک لگے صبح دوپہر شام رات تو نے وقت نہیں دیکھنا، تو آئے گا میں تیری خدمت کروں گا۔ وقت گزرتا گیا، حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں ہماری واپسی کے دن قریب آ گئے۔ میں نے کہا بیٹا 2-4 دنوں کے بعد میں مدینے سے واپس اپنے ملک چلا جاؤں گا، میرا دل کرتا ہے تو میرے ساتھ پاکستان چلے۔ اللہ نے مجھے رہائش بھی اچھی دی ہے، اللہ نے گاڑی بھی دی ہے، اللہ نے بینک بیلنس بھی دیا ہے، تو میرے ساتھ چلے نا۔ میں اپنے بیٹوں سے زیادہ تجھ سے محبت کروں گا، کیوں؟ وہ میرے بیٹے ہیں، تو نبی کے شہر کا بیٹا ہے۔ اس نے کہا چچا اماں سے پوچھنا پڑے گا۔ فرمایا پوچھ لے۔ اماں قسمت کی ماری اجازت نہ دیتی تو کیا دیتی؟ اماں نے کہا بیٹا اگر کوئی لے جاتا ہے تو چلا جا۔ کہا وہ بچہ تیاری کر کے آیا، آخری دن آیا۔ میں نے کہا چل نبی کے روضے پہ آخری سلام کرتے ہیں۔ ہم نے آخری سلام کیا، روضے پاک پڑا، واپس ہوئے، ابھی چند قدم اٹھائے، اس بچے نے مفتی صاحب کا ہاتھ پکڑ لیا، کہتا مفتی صاحب چچا جان آپ مجھے یہ تو بتائیں آپ جس ملک میں لے جا رہے ہیں، آپ نے بتایا وہاں مکان اچھا ہوگا، رہائش اچھی ہوگی، لباس اچھا ہوگا، خوراک اچھی ہوگی، وہاں گاڑی بھی ہے، بینک بیلنس بھی ہے، لیکن یہ تو نہیں بتایا وہاں نبی کا گنبد خضرا بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں میں تڑپ گیا، میں رو گیا، میری چیخیں نکل گئی۔ میں نے کہا بیٹا وہاں دنیا کی ہر نعمت مل سکتی ہے، لیکن یہ سعادت اللہ نے اگر دی ہے تو صرف مدینہ منورہ کو دی ہے۔ سنو ایمان والو، وہ بچہ کیا کہتا ہے؟ اس نے مفتی صاحب سے ہاتھ جوڑایا، دوڑ لگا دی اور کہتا جا رہا ہے چچا بھوک بھی برداشت ہے، پیاس بھی برداشت ہے، سردی بھی برداشت ہے، گرمی بھی برداشت ہے، لیکن نبی کے روضے کی جدائی برداشت نہیں۔ نبی کو شاعر کہتا ہے خدا کی رحمتوں کا برکتوں کا جو خزینہ ہے، خدا کی رحمتوں کا برکتوں کا جو خزینہ ہے، اسی کا نام طیبہ ہے، وہی شہر مدینہ ہے۔ جوتا اتارا، کیا اتارا؟ ہم صرف جوتا اتارنے والے نہیں، ہم جان دینے والے بھی ہیں۔ کہو بے شک۔ ہم صرف جوتا اتارنے والے نہیں، یہ عقیدت ہے، محبت ہے، لیکن اگر وقت آئے، دیکھ میں نے کہا لوگ کہنے لگے حضرت انگریز نے آپ کے وارنٹ جاری کیے گرفتاری کے، اللہ اکبر۔ حضرت میں نے کہا پھر کیا کہتے ہو؟ حضرت آپ چھپ جائیں، احتیاط اسی میں ہے، آپ بڑے قیمتی ہیں، آپ چھپ جائیں۔ حضرت نے میں چھپ جاتا ہوں، چھپ گئے۔ 3 دنوں کے بعد واپس آئے۔ 3 دنوں کے بعد حضرت ابھی بھی آپ کو تلاش کر رہے ہیں۔ تو میں تم کیا سمجھتے تھے میں انگریز کے ڈر سے چھپا تھا؟ حضرت کیوں چھپے؟ کہا میں اس لیے چھپا کہ 3 رات غار ثور میں میرے محبوب نے گزاری تھی۔ میں نے کہا نانوتوی ابھی موقع ہے، نبی کی اس سنت کو بھی زندہ کر لے۔ میں نے کہا تم نے ہمیں صرف اس رنگ میں نہ دیکھو، آؤ عمل کے میدان میں آؤ، صرف نعرہ نہ دیکھو، دعویٰ نہ دیکھو، عمل کے میدان میں آؤ۔ تحریک چلی، کچھ دنیا دار لوگ شامل ہوئے، حضرت کو اس طرف متوجہ کیا کہ ہندوستان میں برصغیر میں طلاق کا رواج بہت زیادہ ہے، اور اسی طرح بیوہ سے نکاح کوئی نہیں کرتا، اس کو عام کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تحریک چلی نا، حضرت ایک جگہ بیان کرنے گئے۔ کیا کرنے گئے؟ اللہ ہمیں بھی ایسا درد نصیب فرما دے، کہہ دو آمین۔ حضرت بیان کرنے گئے، جب اس عنوان میں شروع ہوئے نا تو ایک بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا جی میرا سوال ہے۔ حضرت سمجھ گئے اپنی بصیرت سے یہ سوال کیا کرے گا۔ حضرت فرمایا ٹھہر جائے، اسے روکا، میزبان کو کہا کسی اور کو کھڑا کر، میں ابھی آتا ہوں۔ اسی جگہ قریب حضرت کی اللہ اکبر بہن تھی جن کی عمر 90 سال تھی۔ کتنے سال تھی؟ 90 سال۔ حضرت گئے، بیوہ تھی، پگڑی اتار کے اس کے قدموں پہ رکھی ہے، کہا تیرا نکاح نہ کرنا میرے مشن میں رکاوٹ لا رہا ہے، نبی کے دین نبی کی سنت کو پھیلانے میں رکاوٹ ڈال رہا ہے۔ وہ بھی تو نانوتوی کی بہن تھی، کہا تو نکاح کہتا ہے، اگر نبی کے دین کے لیے جان بھی دینی پڑے تو میری جان بھی حاضر ہے۔ نکاح کر دیا، نکاح کر کے دوبارہ سٹیج پہ آ جائے۔ کتنا وقت لگا ہوگا؟ دوبارہ سٹیج پہ دوبارہ بیان شروع کیا۔ ہاں بھی تیرا سوال کیا ہے؟ اس نے کہا مولانا لوگوں کو ترغیب دیتے ہو، گھر میں جو بیوہ بہن ہے اس کا نکاح کیوں نہیں کرتے؟ کہا تیری معلومات کم ہے، تیری معلومات
اس نے کہا مجھے پوری معلومات ہے. کہا اس مجمع میں میری بہن کے نکاح کے گواہ موجود ہے. کہہ دو سبحان اللہ. میں نے کہا صرف بات جوتے تک نہیں. من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. میرے بھائیو آج لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب دیکھو حضرت اقدس حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہ العالیہ کس بندے کی مخالفت کرتے ہیں. میں نے اس لیے مثال دے کر بات سمجھائی ہے کہ کہیں جوتا اتارنے پہ صرف نہ ٹھہر جانا. میرے محبوب نے کیا فرمایا؟ جوتا اتارو یا نہ اتارو یہ تمہاری عقیدت ہے، لیکن میں مصطفیٰ اعلان کر کے جا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھ سے محبت وہ کرتا ہے جو میری سنت سے محبت کرتا ہے، اور جو میری سنت سے محبت نہیں کرتا وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا. میں نے کہا میں نے اپنے جس بزرگ کو پیش کیا نا کہ انہوں نے مدینے کی سرزمین پہ جوتا اتارا، انہوں نے میرے نبی کی سنتوں پہ پہرا بھی دیا. کوئی ایک کام بھی ایسا ان کا تم دکھا نہیں سکتے جو میرے نبی کی شریعت اور سنت کے خلاف ہو. خیر توجہ کیجیے گا، میں بات کو سمیٹو. میرے بھائیوں توجہ رکھنا، نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت نے جوتا اتارا. جب حضرت نے جوتا اتارا حضرت کو دیکھ کر اور بھی بہت سے لوگوں نے جوتے اتارے ہیں. حضرت گنگوہی کہنے لگے اور تمہیں کیا ہوا، تم نے جوتے کیوں اتار دیے؟ حضرت انہوں نے جوتا اتارا ہے. کہا وہ تو نبی کے عشق میں فنا ہے، وہ تو برداشت کر جائے گا. یہ نمکینے پتھر ہیں لیکن تم سے برداشت نہیں ہوگا. ایسے ہی ہوا، کوئی 10 قدم چلا، کوئی 20 قدم چلا. جب نمکینے پتھر لگے نا اللہ اکبر، سب نے جوتے دوبارہ پہن لیے. ایک نے حضرت کو بھی جوتا پیش کیا. کہا جوتا تو میرے سامان میں بھی ہے، حضرت پہنتے کیوں نہیں؟ کہا میں نے تمہیں بتایا ہے کہ میرے نبی کا شہر ہے، یہاں قدم جگہ جگہ پر میرے نبی کے قدم مبارک لگے ہیں. میرے پاؤں میرا جوتا ان قدموں پہ آئے، یہ نبی کے قدموں کی توہین ہے. کیوں؟ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے. وہ لوگ کہنے لگے حضرت صدیاں گزر گئی، نبی کے پاؤں کے نشان کہاں پہ باقی ہے؟ حضرت فرماتے ہیں میں مانتا ہوں نشان ختم ہوئے ہیں، نبی کی نسبت تو ختم ہے. یوں حضرت کے نبی کے روضے پہ میرے اور آپ جیسا گنہگار جاتا، اس کی کیفیات بدل جاتی ہیں. تصور میں ہوتا ہے ابھی میں تھوڑی دیر کے بعد روضے پہ جاؤں گا، یہ گنہگار درود سلام پڑھے گا، میرے محبوب سنیں گے بھی جواب بھی دیں گے. اب تھکے تھکے ان کی سمجھ آوے تھے جا کے درود سلام پڑھنا کیے. اللہ اکبر حسد ہو سبحان اللہ نہیں کہتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. ساڑھا بھی قصور کو نہیں تھے، تُسی کہتے ہیں ذوق کڑی گفتگو کرنی. میں نے کہا تم کہو جی یہ جناب اصلاحی گفتگو کرو، تُسی سنتے رہو اسی لگے رہے. تُسی کہو جی عقائد گفتگو کرو، تُسی سنتے رہو اسی دلیلہ نہیں جانی ہے. کہ جدو تُسی کہتے ہیں جی مولوی صاحب ذرا تھوڑا جا ذوق والی بات، پھر بھائی ذوق والی گل دیکھتا ہی ہوتی ہے. اللہ سمجھنے کی توفیق دے. سننا میرے بھائیو، میرا پیغام سننا، آخری بات سننا. میں نے کہا جب بندہ نبی کے روضے پہ جاتا ہے کیا کیفیات ہوتی ہیں. حضرات نے مراقبہ نقل کیا. بعض فرماتے ہیں حضرت مجدد کا ہے، بعض فرماتے نہیں حضرت مجدد الفسانی کا نہیں، رحمت اللہ علیہ کسی اور بزرگ کا ہے. جس کا بھی ہے انہوں نے وہاں پہ مراقبہ کیا. مراقبے میں کیا دیکھا میرے نوجوان دوستو؟ رات تک بیٹھے ہو نبی کی سیرت کا جلسہ سننے. یاد رکھنا دعووں سے کچھ نہیں، نعروں سے کچھ نہیں. جو بات اب آ رہی ہے اگر اسے قبول کر لو گے انشاءاللہ دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی. کیا دیکھا؟ فرمایا وہ بندہ جس کے چہرے پہ ایک مٹھی ایک بالشت داڑھی سنت کے مطابق ہے، اگر وہ درود و سلام پڑھنے آئے میرے محبوب کو سنتے بھی ہیں، جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں اور اپنا چہرہ بھی اس کی طرف رکھتے ہیں. اللہ اکبر. اور فرمایا وہ بندہ جو ایک بالشت ایک مٹھی سے کم کٹواتا یا مڈواتا ہے داڑھی، اگر وہ درود و سلام پڑھنے جائے حضور سنتے بھی ہیں، جواب بھی ارشاد فرماتے کیوں وہ رحمت للعالمین ہے، لیکن اپنا چہرہ انور اس سے پھیر لیتے ہیں. میرے بھائیو کیا بنے گا میرا اور آپ کا؟ سارے جہان کو میرا اور آپ کا چہرہ اچھا لگے لیکن کملی والے کو اچھا نہ لگے. کوئی مراقبہ نہیں مانتا تو نہ مانے، ہم جھگڑا نہیں کرتے، لیکن اس کی تائید حدیث مبارکہ سے بھی ہوتی ہے
کہ جس چہرے پہ داڑھی نہ ہو میرے محبوب کو وہ چہرہ اچھا نہیں لگتا۔ دنیا والوں، پورے جہان کو میرا اور آپ کا چہرہ اچھا لگے، مصطفیٰ کو میرا اور آپ کا چہرہ اچھا نہ لگے، اس چہرے کا کیا فائدہ؟ وہ شاعر کہتا ہے نا، جو بھی میرے نبی کا شیدا نہیں ہوا، جو بھی میرے نبی کا شیدا نہیں ہوا، وہ پیدا ہو کر بھی کبھی پیدا نہیں ہوا۔ وہ ناروے والے، وہ ڈنمارک والے، وہ دوسرے تیسرے، وہ میرے نبی کی توہین کریں، میرے نبی کے خاکے بنائے۔ میرے بھائیوں، ایک بزرگ فرما رہے تھے، میرے نبی کا اتنا دل نہیں دکھتا جتنا ایک امتی جب نبی کی سنت کو اتار کے گندی نالی میں پھینکتا ہے، اس وقت میرے نبی کا دل دکھتا ہے۔ کیوں؟ میں نے کہا یہ ہمارا محلہ ہے، آپ یہاں پہ رہتے ہیں، آپ کے دوست، آپ کے بھائی رہتے ہیں، آپ کا جھگڑا ہو جائے، پورا محلہ آپ کو مارے، لیکن آپ کا دوست مارے نہ، صرف یوں ہاتھ اٹھائے، آپ کہتے یار سارا محلہ میری جان نکال دیتا، مجھے قبول تھا، لیکن میرے دوست نے، یہ جو میرے اپنے نے ہاتھ اٹھایا ہے، یہ برداشت نہیں۔ حضور فرماتے ہو میرے امتیوں، وہ ڈنمارک والے، ناروے والے، وہ تو میرے دشمن ہیں، وہ خاکے بنائے، مجھے اتنی تکلیف نہیں ہوتی، تم تو میرے اپنے ہو، تم زبان سے کہتے ہو غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور تمہیں میری سنت برداشت نہیں۔ آؤ میرے بھائیوں، عمل کا پہلو اپنائے۔ ہے پورے مجمع میں کوئی ایسا نوجوان جو ہاتھ کھڑا کر کے کہے مولوی صاحب آج کے بعد داڑھی پہ اس طرح نہیں چلے گا، آج کے بعد چہرے پہ سنت رسول سجے گی؟ کرو ہمت، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ایک ساتھی پہلے ان کے ہے انشاءاللہ پوری کریں گے، اور ساتھی ہمت کرے ماشاءاللہ کوئی، اللہ جزائے خیر دے۔ اللہ اکبر، سبھی عاشق رسول ہیں، حضور کے نام پہ ہم جان دینے کو تیار ہیں، لیکن چہرے پہ سنت رسول سجانے کو تیار نہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں توجہ کیجئے گا، توجہ رکھنا، توجہ، آخری بات کرو۔ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ میرے نبی کے روضے پہ چلے گئے۔ کہاں پہ چلے گئے؟ میرے نبی کے روضے پہ۔ آپ مجھے بتائیں، جو بندہ اس حالت میں عشق میں ڈوب کر نبی کے روضے پہ حاضری دے، پھر اس کے انوارات کیا ہوں گے، حالات برکات کیا ہوں گی؟ حضرت نانوتوی نے میرے نبی کے روضے پہ کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھنا شروع کیا نا، چہرے کے انوارات بدلنا شروع ہو گئے۔ آخری بات میرے اور آپ کے ذوق کو انشاءاللہ تازہ کر دے گی۔ حضرت نے درود و سلام شروع کیا نا، اللہ اکبر، چہرے کے انوارات بدلنا شروع ہوئے۔ ایک میرے جیسا کھڑا تھا، اس نے دیکھا، دیکھ کر اسی وقت سوال کر دیا، حضرت آج تو چہرہ بڑا چمک رہا ہے۔ حضرت نے اسی وقت کہا، میرے آقا کا مجھ پر اتنا کرم تھا، میرے آقا کا مجھ پر اتنا کرم تھا کہ بھر دیا دامن پھیلانے سے پہلے۔ یہ اتنے کرم کا عجب سلسلہ ہے، نشہ رنگ لایا پلانے سے پہلے۔ کیا مطلب؟ حضرت فرماتے ہیں یہ جو انوارات ہیں یہ میرا کمال نہیں، یہ نبی کی محبت کا جو نشہ ہے یہ اس کا کمال ہے۔ بھائیو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، آؤ سارے نشے چھوڑ دو، میرے نبی کی محبت والا نشہ اپنا لو، انشاءاللہ دنیا بھی بنا دے گا، آخرت بھی بنا دے گا، کہہ دو انشاءاللہ۔ حضرات فرما رہے ہمارے مدرسہ میں بچوں کے لیے بہترین قرآن کریم بچیوں کے لیے مسجد کے ساتھ یہ تصویر ہے بچیوں کے لیے۔ میرے بھائیوں، جس طرح بچوں کو دینی تعلیم کی ضرورت ہے، کیا خیال ہے بچیوں کو بھی ہے یا نہیں ہے؟ وہ کہا کرتے نا، ایک مرد پڑا تو ایک فرد پڑا، ایک عورت پڑی تو ایک گھرانہ پڑا۔ آپ اس بات پہ کیوں غور نہیں کرتے کہ دیکھیں اگر بچی دیندار ہوگی، آج کی بیٹی کل کی ماں ہے، آج کی بیٹی کل کی کیا ہے؟ ماں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر اس بچی کی تربیت ہوگی، یہ بچی جو ہے وہ اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ جب عورت سے نکاح کرو تو عورت سے نکاح 4 وجہ سے کیا جاتا ہے۔ کتنی وجہ سے کیا جاتا ہے؟ جمال، اس کا مال، خاندان اور اس کا دین۔ کتنی چیزیں؟ میرے محبوب نے فرمایا پہلی 3 کو ترجیح نہ دینا، کسی عورت سے اس کے جمال کی وجہ سے نکاح نہ کرنا، اس کے مال کی وجہ سے نکاح نہ کرنا،
اس کے خاندان کی وجہ سے نکاح نہ کرنا کہ پیو چنگا تگڑا ہے مال چنگا دے گا. کہا اگر نکاح کرو تو ترجیح دین کو دینا. کس کو دینا؟ دین کے ساتھ جمال بھی مل جائے, دین کے ساتھ مال بھی مل جائے, دین کے ساتھ اچھا خاندان بھی مل جائے, یہ ساری چیزیں مل جائیں تو سبحان اللہ. ترجیح کس کو دینی ہے؟ دین کو. اور ہم اپنی بچیوں کو دین پڑھاتے نہیں. اکثر ہوتے ہیں لوگوں کا ہمارے ساتھ تعلق ہے, پھر علماء سے تو لوگ ایسی باتیں کر لیتے ہیں, بڑی خوشی سے لوگ جناب والا شادی کرتے ہیں, کرنی بھی چاہیے, نکاح کرتے ہیں, لیکن پھر 4 مہینے 6 مہینے گزرتے ہیں. ہمارے مدرسے میں وہ کچھ لوگ آئے, ان کا مسئلہ تھا, تو استاد جی کہنے لگے یہ لڑکی لڑکا جو ہے نا, انہوں نے 4 ماہ پہلے پسند کی شادی کی ہے. کیا کی ہے؟ اور اب نوبت طلاق تک آ چکی, صرف 4 مہینے. کتنے مہینے؟ 4 مہینے. میں نے کہا یہ کیسی پسند, یہ کیسی محبت ہے, ابھی 4 مہینے جی بیڑا غرق ہو گیا. پھر بھائی اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ جب تم رشتہ دیکھنے جاتے ہو تو تم یہ دیکھتے ہو کہ لڑکی حسین و جمیل ہو, یہ بھی پوچھتے ہو دنیا کی تعلیم کتنی ہے, یہ بھی طے کرتے ہو کہ دو گے کیا. کبھی یہ بھی پوچھا کہ بچی قرآن پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی, نماز پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی, پردہ کرتی ہے کہ نہیں کرتی. کہنا مولوی صاحب بھلا ایک ہی گلا پوچھنا رہی ہے. اللہ اکبر. پھر بربادی نہ ہو تو اور کیا ہو. کہنا یہ چاہتا ہوں, آؤ میرے بھائیوں, بچیوں کو دین پڑھاؤ. اللہ کی قسم یہ بچیاں دین پڑھیں گی نا تو کبھی اپنے باپ کی عزت کو خراب نہیں کریں گی, کبھی اپنے بھائی کی عزت کو خراب نہیں کریں گی. جب دوسرے گھر میں جائیں گی کبھی اپنے خامد کی عزت کو خراب نہیں کریں گی. پھر انہوں نے ایک خاندان کو آگے چلانا ہے. آپ مجھے بتائیں, جو ماں خود قرآن نہیں پڑھتی وہ اپنے بچوں کو کیا تربیت دے گی؟ جو ماں خود نماز نہیں پڑھتی اس کے بچے نماز کیا پڑھیں گے؟ میں نے کہا آج تو عجیب ہے, اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے. میں قادیس کی نعمت کے طور پہ کہنا چاہتا ہوں, ابھی میں انشاءاللہ 3:30-4 بجے گھر جاؤں گا تو میری ماں مصلی پہ ہوگی. الحمدللہ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. کیوں؟ ان کے والدین نے ان کی تربیت کی ہے. اور میں کہا کرتا ہوں آج کی نسل کا کیا بنے گا اور جو آنے والی نسل ہے اس کا کیا بنے گا, کہ جس ماں کو دعا مانگنا نہیں آتی وہ اپنی اولاد کو کیا دعائیں دے گی. ادھر ٹی وی چل رہا ہے, ادھر کھانا تیار ہو رہا ہے, ادھر ٹی وی چل رہا ہے, ادھر جناب والا وہ جناب والا روٹیاں پکا رہی ہے, اس میں تاثیر بھی ایسی ہوگی. ان ساری باتوں کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے میرے بھائیوں, اپنی بچیوں کو دینی تعلیم دو گے انشاءاللہ. اپنے بچیوں کو ناظرہ, حفظ, درس نظامی جتنا ہو سکے آسانی کے ساتھ ان کو پڑھاؤ. انشاءاللہ بچیاں اس گھر کو بھی جنت بنا دیں گی, جس گھر میں جائیں گی نکاح کر کے اس کو بھی جنت بنا دیں گی. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الہ العالمین, ہم سب گنہگار ہیں, خطاکار ہیں, سہکار ہیں, ذلت میں ڈوبے ہوئے. اللہ تو رحمان ہے, رحیم ہے, کریم ہے. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے رحیم اللہ رحم والا معاملہ فرما. اے کریم اللہ کرم والا معاملہ فرما. اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرما. اللہ اگر تو نے معاف نہ کیا ہم برباد ہو جائیں گے. اللہ ہم ذلیل ہو جائیں گے. اللہ ہم تباہ ہو جائیں گے, نہ دنیا کے نہ آخرت کے. اللہ تجھے اقراری مجرم بڑے پسند ہیں جو گناہ کرنے کے بعد اکڑتے نہیں, تیرے سامنے جھک جاتے ہیں. اللہ ہم سب گنہگار گردنیں جھکا کے دامن پھیلا کے اقراری مجرم بن کے بیٹھے ہیں. اللہ ہم سب کے گناہوں پہ رحمت کا قلم پھیر دے. اللہ ہمارے گناہوں پہ رحمت کا قلم پھیر کے اسے نیکیوں میں تبدیل فرما. اللہ آئندہ ہم سب کو ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اللہ مجھ سمیت جتنے بھائی دامن پھیلائے بیٹھے ہیں دلوں میں جو جائز حاجات ہیں اللہ ان کو پورا فرما.
اللہ جو بھائی اس وجہ سے پریشان ہے اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، روحانی بیمار جسمانی بیمار اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما، اللہ قرض داروں کو قرضے سے خلاصی عطا فرما، اللہ بے اولادوں کو نورینہ اولاد عطا فرما، اللہ جن کے پاس ہے اسے نیک فرما بردار بنا، اللہ بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، اللہ جن کے پاس ہے اس میں برکتیں عطا فرما، اللہ کتنے بڑے والدین گھروں میں جوان بیٹے بیٹیاں جوڑ کے نیک رشتے نہیں مل رہے، اللہ ان کی اس پریشانی کو آسانی میں تبدیل فرما، اللہ نیک جوڑ کے رشتے عطا فرما، اللہ جن کی بہن بیٹیاں اپنے گھروں میں جا چکی ہیں وہاں کسی وجہ سے دکھی اور پریشان ہیں، اللہ ان کے دکھ اور پریشانیاں دور فرما، اللہ کسی کی بہن بیٹی اپنے گھر میں پریشان نہ ہو، اللہ سب کو سکون راحت چین نصیب فرما، اللہ ہمارے جتنے رشتہ دار عزیز و اقارب دوست احباب استاد اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تمام کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، اللہ آخرت کی منزلیں آسان فرما، اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے پکی سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما، اللہ ہمارے ملک پاکستان کے حالات پہ رحم فرما، اللہ اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما، اللہ ہمارے آج کے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اللہ حضور کی نسبت کو سن کے جن جن دوستوں نے اپنی زندگیوں میں حضور کی سنتوں کو زندہ کرنے کا ارادہ کیا ہے اللہ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ صرف داڑھی والی نہیں اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 24 گھنٹے کی جو سنتیں ہیں اللہ ان کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہم اس نسبت کا حق تو نہیں ادا کر سکتے لیکن اللہ ہم کوشش کر رہے ہیں، اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اللہ ہمارے مولانا فضل الرحمان صاحب ان کے دیگر احباب اللہ میں سب کے نام نہیں جانتا جو جو ان کے ساتھ اللہ شامل ہیں خرچ کیا اہتمام کیا اللہ یہاں پہ آگے حصہ ڈالا سننے آئے سنانے آئے اللہ تمام کی کوششیں کاوشیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اللہ اس کے بدلے میں تمام کے علم میں عمر میں صحت میں رزق میں اولاد میں گھر بار میں رزق میں برکتیں عطا فرما، شریروں کے شر سے محفوظ فرما، حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما، جادوگروں کے جادو سے محفوظ فرما، بری چاہت والوں کی بری چاہت سے محفوظ فرما، اللہ ہمیں اپنی محبت نصیب فرما، اللہ اپنے محبوب کی محبت نصیب فرما، اللہ صحابہ اہل بیت کی محبت نصیب فرما، اللہ اولیاء اللہ کی محبت نصیب فرما، اللہ کلمہ نماز روزہ حج زکات تلاوت ذکر و اذکار درود پاک کی محبت نصیب فرما، اللہ آپ نے ہمیں اولاد دی ہے اللہ اس اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ دنیا کے ساتھ ساتھ اس اولاد کو دین دینے کی بھی توفیق عطا فرما تاکہ ان کی دنیا بھی بن جائے قبر اور آخرت بھی بن جائے، اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے اللہ اپنی شان کے مطابق عطا فرما، اللہ ہماری اس مسجد کو مدرسے کو دیگر اللہ پاک ہماری اکیڈمی ہے اللہ دیگر جو بھی معاملات ہمارے بھائیوں نے دین کے حوالے سے دین کی خدمت کے حوالے سے شروع کیے ہوئے ہیں اللہ تمام کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اللہ تمام کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرما، اللہ خیر کا ذریعہ بنا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اجمعین۔